میرا امتحان نہ لیں، جو چھوٹے موٹے سوالات وہ کر لیں، اگر ہوگا تو بتاؤں گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، نہیں میں کھڑے ہوں تاکہ جلدی ختم ہو جائے گا، بیٹھوں گا تو دیر لگے گی. بسم اللہ، دے دیے مائک دے دیے. ایکچوئل میں ہم جو گھر میں ہے اس میں ہمارا الیکٹرک بل نہیں بناتا ہے، پانی جو آتا ہے وہ بھی اس کا پیسہ نہیں بناتا ہے، ملک کا چکا ہے. دیکھیے میں صرف آپ سوال کرتا ہوں، یہ جو سارے سوالات ہیں کہ ہم جس مسجد میں رہتے ہیں اس کا بل نہیں بھرا جاتا، وہاں پانی نہیں بھرا جاتا، تو کیا خالی یہی جگہ ہے یا ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس کا بھی بل نہیں بھرا جاتا؟ گھر کا. دیکھیے اگر گھر کا مسئلہ ہے تو اخلاقیات کے خلاف کام ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ اگر گھر کا بل نہ بھریں گے تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ بجلی کا پیسہ کم ہوگا، اور ہم کے ہمارے بل نہ بھرنے کی بنا پر دوسروں کی بجلیاں جائیں گی. اہل بیت کے ماننے والے کسی کا حق اپنی گردن پر نہیں رکھتے. اہل بیت کے ماننے والوں کا کام یہ ہے کہ ان کا حق دوسروں کی گردن پر نکلے اور ان کی گردن پر کسی کا حق نہ نکلنا چاہیے. آپ ایسے بنے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کے ممرہ میں یہ پتہ چلے بل نہیں بھرا گیا ہے تو کہیں یہ کوئی بھی ہو اہل بیت کا چارے والا نہیں ہو سکتا. آئیے آئیے. علیکم السلام. جی کسی کے اوپر اگر قرض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ نکالنا تو وہ نکال سکتا ہے. دیکھیے اگر اس کے پاس قرض اتنا زیادہ ہے، عوائد سستانی کا مسئلہ یہ ہے اگر آپ کی بچت اور آپ کا سرمایہ قرض سے کم ہے تو خمس واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی بچت اور آپ کا سرمایہ قرض سے زیادہ ہے تو دینا ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی بچی ہے لیکن وہ شادی کے لائق ہے اور پیسہ بھی اس کے پاس ہے لیکن اب اس کا نہیں مل رہا، وہ شادی نہیں کر رہا ہے، تو کیا اس کے والدین کا اوپر کچھ یہ سنا ہے کہ اس کو گناہ پڑے گا؟ ایسا ہے نہیں جناب، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں معین کی جو ہونے والی نہیں ہیں، اور کبھی کبھی رشتے ہماری توقعات کے اعتبار سے نہیں ہوتے. جب کبھی رشتے آئے تھے تو ہم نے کچھ سوچ کر کے کہ اچھا خاندان نہیں ہے، پیسہ والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، اس وقت ہم نے رشتوں کو ٹھکرا دیا. اب رشتے آ نہیں رہے. روایتیں کہتی ہیں اگر تمہارے پاس کوئی ایسا جوان رشتہ لے کے آئے جس کا دین اور اخلاق صحیح ہو اس کو قبول کرو. ہم دین و اخلاق کم دیکھتے ہیں، دولت زیادہ دیتے ہیں. علیکم السلام. بہت آسان طریقہ ہے. آج آپ ڈپلیکیٹ چیزیں معلوم کرتے نہیں کرتے. جو آپ سے اجازت خمس کی بات کرے آپ اس سے کہیے تم اجازے کی کاپی دکھا دو، اور وہ کاپی کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس لے جائیے. وہ بتا دے گا کہ اجازہ اوریجنل ہے یا کٹ پیسٹ ہے، اس کی تاریخ باقی ہے یا گزر چکی ہے.
آج کل یہ مارکیٹ میں بہت کام ہو رہا ہے اور بہت ڈپلیکیٹ اجازتیں چل رہے ہیں. جن کو اجازت نہیں ہے وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں. بلکہ ایک قصہ تو ہمیں یہ سننے میں آیا کہ ایک جگہ اجازت کی بات تھی کہ اجازت نہیں دیں گے. کہ آپ یہی لکھ کے دے دی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. تو لکھ کے دے دی ہم اجازت نہیں دیں گے. مہر لگا ادھر تو کہ دیکھیے مہر ہے نا. انہوں نے خالی مہر پر پیسے وصول لیے. لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے خمس کا مطالبہ کرے تو آپ اس سے اجازت مانگیے اور اوریجنل مانگیے. دیکھیے کوئی سیدھی بات بتاؤں. آپ ایک کام کیجیے, میں زیادہ لمبا کام نہیں کرنا چاہتا. آقا سستانی کی ویب سائٹ ہے sistani.org. sistani.org. آپ اس پہ لکھیے کہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور مجھے خمس ادا کرنا ہے. وہاں سے جو جواب آئے اور جو نمبر وہ دے اس پر آپ کانٹیکٹ کر لیجیے. السلام. نکالتا ہے اور اس رقم کو مکان بناتا ہے اور دکان بناتا ہے اور سرکار کے حوالے کر دیتا ہے. اس کے بعد کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کرو. تو کیا وہ پراپرٹی چلت ہے یا اس کی ہو جاتی ہے؟ کہ اس کی خود زبانی اس نے کہا کہ یہ سر میں تعداد اور یہ میں نے بنایا ہے اور یہ میں تم کو دے رہا ہوں سواد دیجیے. تو سواد بھیجا سمے سجاد میں پھر اس میں چلت یا وہ خود اپنی پراپرٹی بنا لے, ایسا کہیں ہے؟ دیکھیے آپ جو سوال کر رہے ہیں مجھے پتا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے. مجھے آپ کے سوال کے پیچھے کا راز معلوم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹرسٹ نے بنایا ہے وہ بنانے کے بعد کسی کو اونرشپ پر نہیں دے سکتا. اگر کوئی آدمی آپ کے ہاتھوں میں پیسہ دے تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن جس ٹرسٹ نے بنایا ہے قانونی طور پر ٹرسٹ کسی کو اونرشپ کا مالک نہیں بنا سکتا. مشکل کام وہاں پر ہے. آپ گورنمنٹ کے قانون سے بہت زیادہ واقف ہوں گے انشاءاللہ. آج کل حالات یہ ہے کہ آپ کسی کو 10 روپے بھی 10,000 روپے بھی دیکھیں یہ مسئلے آپ جا کے نجف ہاؤس میں حل کیجئے. یہ مسئلے یہاں کے نہیں ہیں اور اس کے مسئلہ میرا تعلق اس سے نہیں ہے. میں آپ کو زیادہ اس میں جواب نہیں دینا چاہتا. یہ مسئلے وہاں کے متعلق ہیں اور پرانے مسئلے ہیں اور ابھی حل نہیں ہوئے. لیکن ہاں فرمائے علیکم السلام. وہ متاثر ہو رہی ہے تھوڑا افغانیت کی طرف, تو اس کے لیے ہم لوگ امام کی کون سی حدیث ہے جس کو پیش کریں جس سے کوشش ہو کہ وہ تھوڑا بہت آ سکے. آپ ہم کو ایک اخباری ایسا بتائیے جو علیہ اعلان یہ کہتا ہوں میں تقلید نہیں کرتا. ہم نے تو آج تک کوئی ایسا اخباری نہیں ملا جو کہتا میں تقلید نہیں کرتا. بس میں کہہ رہا ہوں آپ ایسا بات کر رہے ہیں, آپ میرے کو ایسا اخباری بتائیے جو کہ میں اخباری میں کسی کی تقلید نہیں کرتا. جن کو اخباری کہتے ہیں کہ میں تو تقلید کرتا ہوں. جی آپ میرے لیے یہ چیز پوری نہیں کرتے, کبھی بچے کی خواہش رہتی تو بچے کہتے جب آپ یہ چیز پوری نہیں کراتے ہو. میں نے ایک سفتے میرے کام میں ایک دن بھی بند پڑا تو مولانا اس کی وجہ سے پوچھنا کیا. دیکھیے جہاں تک نفقے کا سوال ہے جس آدمی کے پاس جتنا امکان ہے اس کو اتنا کرنا چاہیے. بھائی کہتے ہیں یہ آپ
آپ گھر میں بیٹھ کر کے محبت سے حل کریں اور اپنی زوجہ سے یہ عرض کریں کہ کل جب ہمارے تعلقات حالات اچھے تھے تو آیا ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا؟ اب جب حالات اچھے نہیں ہیں تو کس کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے؟ اگر آج میں تمہاری خواہشات کے لیے جا کے قرض لے لوں تو کل کون ادا کرے گا؟ میں نے قرض لے لیا اور قرض کا حساب پھنس کے 10,000 20,000 1 لاکھ ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نے زندگی نہیں دی تو کیا یہ میرے بچے قرض ادا کر جائیں؟ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں دنیا سے جاؤں تو قرض دار جاؤں اور یہ بوجھ میرے بچوں پر پڑا رہے، یا میں دنیا سے جاؤں تو کسی کا قرض میری گردن پر نہ ہو؟ بچوں پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا آپ کا کام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے پڑھ کے تو آپ نہیں ہیں۔ جب اہل بیت کے گھر میں کھانا ہوتا تھا تو کھانا کھلاتے تھے، اور جب نہیں ہوتا تو حسین 3 دن تک بھوکے بھی رہتے تھے۔ تو عورتوں کو جناب زہرا کی سیرت پر چلنا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو جماعت نہیں رہتی، تو وہاں پہ اگر میں قرآن نماز پڑھوں تو اس کو جماعت کا ثواب۔ اگر آپ جماعت ایسی جگہ یا جماعت نہیں ہے، اگر آپ اول تو آپ کو اللہ ثواب ہو، آپ کی نیت میں ثواب دے گا اللہ، لیکن اول وقت پڑھیے۔ اگر 12:25 ہے تو 25 میں پڑھیے۔ ابھی جیسے کہ میں سمجھتا ہوں آفس میں ہوں اور وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ آفس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جائیے، مجھے اول وقت نماز پڑھنا ہے، آپ کا باس آپ کا آفس خود دے دے پڑھ لو، لیکن کب؟ جب آپ اپنے کام میں پوری طرح سے پرفیکٹ ہوں گے۔ اگر آپ اپنے کام میں پرفیکٹ ہے اور آپ کا باس اور آپ کا آفس والا آپ کے کام سے راضی ہے تو آپ کے 10 نفرے بھی اٹھائیں۔ جی مگر وہاں پہ تو کوشش نہیں رہے گی، تو بتا رہے ہیں ایسا آفس میں ہوں اور وہ سٹی میں ہوں، میں وہاں پہ جو ہے شیعہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا نہیں پڑھ سکتے؟ شیعہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اگر وہاں پڑھے تو تکلیف ہوگی۔ اگر شیعہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ وقت نکل کے کہیں دوسرے وقت، جیسے اب لنچ کا وقت ہے تو آپ باہر اس کے لیے گھر جانا پڑے گا، گھر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ارے بھیا آپ بسم اللہ کہیے، اللہ کی آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے اور آپ پڑھنا چاہتے، آپ خدا کے پروردگار میں تیری نماز اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں جس طرح سے تو چاہتا ہے، تو میرے لیے نماز پڑھنے کے امکان فراہم کر دے۔ آپ دل سے دعا مانگی، اللہ آپ کے لیے جگہ فراہم کر دے۔ علیکم السلام۔ جی ہاں، ہمارے کیا جو چیز ہے وہ مستحب ہے سلام کے وقت آنکھوں سے داہنے بائیں اشارہ کرنا، یہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جب آخری سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تم پر سلام ہو، جس سے مراد وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری نماز لینے کے لیے آتے ہیں، تو آنکھوں سے اشارہ کر کے فرشتوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ۔ علیکم السلام۔ سوال کا گاؤں وغیرہ کی دیکھا ہے آپ کو عورتیں جنگل میں کر کے مسجد سے پڑھتی ہیں، یہ صحیح نہیں؟ اگر عورتیں پاک صاف ہے اور عورتوں کی مجلس ہے تو عورتوں کی مجلس میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل لگا سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ وہ جو الکوہل پرفیوم میں استعمال کی جاتی ہے وہ پاک ہے۔ ہاں علیکم السلام۔ میرا کوشچن نماز سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ جیسے میں فیمل ہوں، میں شفٹ پہ رہتا ہوں 6 مہینے کے لیے، تو نماز کا ٹائم جیسے میں بھی امریکہ کے کورٹ کے یو ایس میں ہوں اور میرا شفٹ میکسیکو جا رہا ہے،
تو میری نماز قصر ہوگی؟ آپ شپ میں 6 مہینے کے سفر پر ہیں نا، ہاں، تو نماز آپ کی پوری ہے. پر کون سے ڈائریکشن میں نماز پڑھنی چاہیے مجھے؟ آپ ایک کمپس لے لیں، بٹ وہ تو ڈائریکشن چینج ہوتا رہتا ہے نا. مل جائے گا. کیمپس لے لیں، ہاں، اور آج کل ایسے ایپ آتے جوانوں سے معلوم کر لیں کہ آپ نماز کے دوران قبلہ چینج ہو جائے تو اگر نماز کے دوران قبلہ سے آپ نماز جس کو شروع کریں قبلہ رخ ہونا چاہیے. اگر نماز کے دوران قبلہ چینج ہو رہا ہے اور آپ ویسے سے چینج ہو سکتے ہیں تو چینج ہوئیے، نہیں ہو سکتے تو صرف شروع میں قبلہ رخ ہونا کافی ہے. بٹ کمرے میں کبھی جگہ نہیں ہو، اگر کمرے میں جگہ نہیں ہو تو قبلہ رخ ہمیشہ نہیں جا سکتے تو کیا تو باہر نکل آئیے؟ نہیں، باہر نہیں نماز پڑھتے. آپ بسم اللہ کر کے دیکھیے، کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا. آپ ایک جو بسم اللہ کیجیے، اللہ کی نماز ہے، تھوڑا سا آپ کو کچھ کیا آگے پیچھے کریں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا، روزے کا نہیں، جو روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ رمضان میں، اس کا ایک کوشچن یہ ہے میرا، جیسے ابھی ہم US میں ہیں یا کوئی دوسری کنٹری میں، سیر ہم نے رول صاحب سے کیا، افطار ہم کون سے حساب سے کرنا چاہیے؟ جہاں پر آپ کا جہاز پہنچے گا اس کے اندر پھر 16 گھنٹے افطار ملے گا تب ہو جاتا ہے. اس کا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ برداشت، اس کا راستہ یہ ہے اگر آپ برداشت روزہ رکھیے، سحر کیجیے، سنیے، چھوڑیے نہیں، چھوڑنا علاج نہیں، چھوڑیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا. آپ روزے کی نیت کیجیے، جب تک آپ سے برداشت ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ روزہ رکھیے، اور جس وقت واقع روزہ رکھنا آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، واقع ناقابل برداشت ہو جائے، اس وقت آپ روزہ توڑیے، پھر قضا کیجیے. وعلیکم السلام. دو سوال تھے. فرمائے. ایک تو اگر ایک نیا بچہ ولادت پاتا ہے، الحمدللہ، اس کے اوپر تکلیف اسی وقت سے واجب ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں تکلیفیں، ذمہ داریاں واجب ہوتی ہیں جب بچہ 15 برس کا پورا ہو جاتا ہے اور 16واں برس رکھتا ہے، اور لڑکی 9 برس کی پوری ہو جاتی ہے اور 10واں برس لگتا ہے. لیکن یہ 15 برس چاند کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، یعنی لڑکے میں تقریباً 3.5 مہینہ پہلے ہوگا اور لڑکی میں 3 مہینہ پہلے ہوگا. دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک وقت میں دو لوگوں کی تکلیف، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک برس میں ایک ساتھ 2 ڈاکٹروں کا علاج ہے. جیسے وقت کا امام، ہم جیسے مانتے ہیں کہ ایک امام ایک وقت میں رہتا ہے، جب ہمارے کیا مسئلہ، میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہمارے کیا دیکھیے، ہمارے کوئی بھی مراجع معصوم نہیں ہے. اگر آج ہمارے یہاں صرف ایک مرجع ہوتا اور دوسرے مراجع نہ ہوتے تو اس بات کا امکان تھا جیسا بقیہ دوسروں کی شریعت تبدیل ہو گئی ہے، ہمارے کیا شریعت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ مختلف مراجع کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مرجع شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتا. علیہ السلام. عثمان کا قرآن سے کیا تعلق؟ یہ قرآن اہل بیت کا ہے، اور یہ قرآن اہل بیت کا ہے، اہل بیت نے جمع کیا ہے. اور آپ حدیث ثقلین میں جو بات بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت. آپ بات کرو، کتاب کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک آدمی نے تحقیق کی اور اپنی تحقیق کو ایک پیپر میں، ایک فائل میں جمع کیا اور اس کو ترتیب نہیں دیا تو کیا اس کو کتاب کہیں گے؟
کتاب اس وقت کہی جاتی ہے جب اول و آخر مکمل ہو جائے. تو پیغمبر کتاب چھوڑ کے گئے اور آخر چھوڑ کے نہیں گئے. یہ قرآن پیغمبر کے زمانے میں تھا اور آج بھی ویسا ہی قرآن ہے. یہ قرآن رسول اللہ کا جمع کیا ہوا ہے, عثمان کا جمع کیا ہوا نہیں ہے. جی ارے وہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کیا کہتے ہیں کہ اسلام جو فلاں کے پیسے سے پہنچا اور اسلام فلاں کی تلوار سے پہنچا. یہ تو آپ تاریخ کے بعد جو دل چاہے کہہ لیجیے. جو لوگ کیا کہتے ہیں کسی جنگ میں تلوار نہیں چلا سکے, اور جن لوگوں کی تاریخ میں کبھی یہ کیا کہتے ہیں کسی کو غریب کو پیسہ دینے کی بات نہیں آئی ہے, تو یہ سب ان کے چاہنے والوں کی اگائی ہوئی چیزیں ہیں. اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے. تو ووٹ دیتے ہیں لڑکی کو یا کوئی لڑکی کو, لڑکے کو یا لڑکی کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کے دوسرے پاس سے وہی کام کراتے ہیں ووٹ سے دیتے ہیں. تو نکاح جو پڑھا جائے لڑکے یا لڑکی کا تو ولایت کسی اس میں ہونا چاہیے. ایک اسلام میں کسی کو گود لینے کا قانون نہیں ہے. گود لینے سے کوئی بھی لڑکا یا لڑکی محرم نہیں ہو سکتی. اگر کوئی لاولد کسی کو گود لینا چاہتا ہے تو اگر لڑکی کو لینا چاہتا ہے تو وہ لڑکی کو لے جو باپ کی محرم ہو, سگی بھتیجی ہو یا سگی بھانجی. اور اگر لڑکے کو لینا چاہتا ہے وہ اس کو لے جو اس کی بیوی کا سگا بھانجا یا سگا بھتیجا ہو. نہیں کوئی کسی کی ولدیت تبدیل. ہمارے کیا بہت غلط کام ہو رہا ہے ہندوستان میں. ہمارے کیا نہ ولدیت تبدیل ہوتی ہے نہ سرنیم تبدیل ہوتے ہیں. اگر لڑکی شادی سے پہلے شیخ ہے اور شادی اس کی سید کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لگا سکتی. آج ہم جناب زہرا کو کیا کہتے ہیں؟ زہرا بنت محمد کہتے نہیں کہتے؟ زینب بنت علی کہتے نہیں کہتے؟ سکینہ بنت الحسین کہتے نہیں کہتے؟ تو جناب زہرا کی شادی علی سے ہوئی تھی تو زہرا علی ہونا چاہیے تھا. جو جیسا ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. یہ آئندہ چل کے بہت خطرناک ہوتا ہے کہ لڑکی غیر سید ہے, شیخ ہے, خان ہے, اور اس سرنیم کے ساتھ سید ہو گئی. تو یہ سب کام ہمارے کیا نہیں ہونا چاہیے. اور ولدیت کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہوتی. اور جناب ہاں شادی سیدانی شادی ایک اہل بیت کے ایک چاہنے والی اہل بیت کے چاہنے والے کی شادی دوسرے اہل بیت کے چاہنے والے سے ہو سکتی ہے. معیار ولایت اہل بیت ہے. سوشل میڈیا ہے بلا ضرورت سوشل میڈیا پہ اپنی سیلفی خواتین کے لیے خاص کر حجاب ہو یا جیسے بھی یا اپنا خواتین کے لیے اور پوسٹ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے نامحرموں کی عورتوں کا نامحرموں سے بات کرنا حرام نہیں ہے بشرطے کی نیتیں صاف ہوں. آپ کی حدیث قصہ جو روزانہ پڑھتے ہیں یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں مجھ سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ بیان کیا. تو جناب جابر جناب زہرا کے نامحرم تھے یا نہیں تھے؟
حدیث لو جو جناب صحابی نے جناب رسول جناب زہرا سے نقل کی، نامحرم تھے یا نہیں تھے؟ جناب زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا یا نہیں دیا؟ مسئلہ عورتوں کا دوسروں سے بات کرنے کا نہیں، مسئلہ نیتوں کا، کس نیت سے بات کی جا رہی ہے اور کس نیت سے بات سنی جا رہی ہے۔ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی کسی کو فون کرتی ہے بات دریافت کرنے، کوشچن دریافت کرنے کے لیے، اگر کوئی آدمی صرف اس بنا پر کہ اس کی آواز اس کو اچھی لگ رہی کہتے پلیز ریپیٹ کیجئے، تو یہ ریپیٹ کرانا بھی حرام ہے۔ ادھر آپ کے احساس سے لذت ہوا، ادھر حرام کا کام شروع ہو گیا۔ کسی بھی نامحرم کو دیکھنے پہ ادھر آپ کو لذت محسوس ہوئی، ادھر یہ کام اس کا تعلق نیتوں سے ہے، پڑھنے والے کی نیتوں سے، سننے والوں کی نیتوں سے۔ وعلیکم السلام۔ فرمائے۔ بھیا جماعت کا مسئلہ ہم سے متعلق نہیں، آپ جماعت میں جائیے۔ بھیا میں جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، میرا تعلق جماعت سے نہیں، میں جماعت کے مسائل آواز اوپر لگی۔ پڑھائی کسے منع کیا؟ لڑکی کی والدہ منع کر رہے ہیں۔ اب لڑکی کی والدہ منع کرے تو آپ کے گھر کا مسئلہ اس کو ہم کیا حل کر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو حل کیجئے، کیا کہتے ہیں؟ لڑکی کی والدہ کو تیار کرلا دیے، کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب استخارہ دکھلاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، کیا کہتے ہیں، جب اگر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اچھا آ گیا کہ تسبیح سے دیکھ لیجیے، اور چاہتے ہو جائے منع آیا کہ قرآن سے دیکھ لیجیے، تو مسئلہ ہمارا ہے، تسبیح استخارے کا نہیں ہے۔ نیت خراب ہوتی ہے اس لیے پتہ جاتا ہے۔ ہو گیا۔ بہرحال بہت اچھا لگا، آپ لوگ ایسے ہی سوالات کرتے رہیں اور بات کرتے رہیں۔ آپ کو اگر یہ پروگرام اچھا لگا تو آپ چاہتے ہیں یہ پروگرام پھر ہو یا نہ ہو؟ نہیں، قاعدے بولیے، دو چار آدمی کے بولنے نہیں ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو نہیں، ہاتھ نہ اٹھائیے، سلوات بھیجیے۔ مولانا روایت، ہاں جی، دینی علم کا یا دنیاوی علم، وہ علم کا جو آپ اویسی حیدرآباد کا اویسی ہے، جو کہ ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر بھی اس کا جو ہم مانتے ہیں، اس کی باتوں کی عادت بول کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قوم بھائی سیاہ حضرات، یہ بچے بڑے ہو یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، وہ زیادہ تر کربلا میں شہادت، ولادت اور ان کی وفات یہی سب کے
ایک دائرے میں محدود ہو کر کے رہے. وضو کیسے کرنا چاہیے اس کی تعلیم ہو رہی ہے, اس کو آپ لوگ بتا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. روزہ نماز یہ سب دینی جو باتیں ہیں وہ تو ہے بہت اچھی باتیں ہیں, یہ بھی دین کے لیے وہ عمل جو ہے ایک دین کا سکون ہے, اس کو بھی جاننا ضروری ہے. مگر اب غریب بچے جو ہیں جس کے ماں باپ وہاں تک نہیں پڑھا سکتے, کیونکہ ہمارا بیٹا جا کے اچھی اچھی یہاں پوسٹ کر رہے ہیں, جس طرح ہم بچوں کو پڑھا کر کے اتنا پڑھاتے ہیں کہ ایران جاتے ہیں, عراق جاتے ہیں, مغرب مناتے ہیں, مستقب بنتے ہیں, اور آ کر کے ممبر کو بیٹھتے ہیں. بچے ممبر کو بیٹھتے ہیں, باپ جو ہے زمین میں بیٹھتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ سچ کر کے ہوتا ہے کہ باپ نیچے اور سوال کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جو بنیادی پڑھائی کر کے اچھے سے اچھی پوسٹ ہے, جیسے ڈپٹی ہے, کلکٹر ہے, کلکٹر ہے, ایسا کوئی ادارہ ہے ہم لوگوں میں کیونکہ وہ غریب نہیں پڑھا سکتے تو انہیں تو یہ مدد آپ ہو گئی بات آپ کی. جہاں تک چین جانے کا تعلق ہے تو مولا کا چین جاؤ, اپنے آپ کو پہچانو تم خود کیا ہو. چین میں دین نہیں تھا لیکن وہاں کے لوگ اپنے آپ کو پہچانتے تھے ہم کیا ہیں. جہاں تک مسئلہ لڑکوں کے پڑھائی کا ہے تو بمبئی میں بہت سے ادارے ایسے ہیں جو بچوں کی پڑھائی کی فیس دے رہے ہیں, لیکن وہ ڈونیشن نہیں دے رہے. آپ کا بچہ, ہمارا بچہ اگر میرٹ میں پاس ہو کر کے ایڈمیشن لے رہا ہے تو بمبئی میں ایسے ادارے ہیں جو ان بچوں کی فیس باقاعدہ دے رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, وہ آپ کے اسکول میں دیں گے. اور ایک بات میں آخر میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا, میری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ سننے کے لیے تیار ہو تو ایک زندہ سلوات بھیجیے محمد. میں اپنے جوانوں سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد جو سوالات ہوں گے آپ جواب دیں گے. کہ ہماری زندگی میں ٹیک آف پوائنٹ شروع ہوتا ہے 10ویں کے بعد, ہائی اسکول کے بعد یا لائن معین ہوتی ہے. ہائی اسکول کے بعد جو 12th ہوتا ہے وہ کئی سال کا ہوتا ہے؟ ہائی اسکول کے بعد انٹرمیڈیٹ کئی سال کا ہوتا ہے؟ 2 سال کا. گریجویٹ کئی سال کا ہوتا ہے؟ 3 سال کا. پوسٹ گریجویٹ کس کا ہوتا ہے؟ 2 سال کا. کتنا ہوا ملا کر کے؟ 7 سال ہوئے. اب میں آپ سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. یہ آپ کی جو 10 تمام ہوتا ہے کیا برس کا ہوتا ہے, اس کا ایج کیا ہوتی ہے کم سے کم ہے 15. 15 میں 7 جوڑیے تو کتنا ہوتا ہے 22. اگر آدمی کو 75 سال زندہ رہنا ہے تو کم از کم 53 سال ہے. یہ 7 سال اگر ہمارے نوجوان قاعدے سے گزار لیں تو 53 سال عزت سے رہیں. اور اگر یہ 7 سال آپ نے گنوا دیے تو 53 سال آپ کو بھیک مانگنی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ گولڈن ایج جو آپ کی ہے, میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں مولا کے نام پر, اہل بیت کے نام پر, امام حسین کے نام پر. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل چھوڑ دیجیے, آپ نہیں چھوڑ پائیں گے. اسمارٹ موبائل چھوڑ دیجیے یہ بھی نہیں کہتا ہوں. میں صرف آپ اتنا کہتا ہوں کہ جس وقت آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے پڑھنے بیٹھے, روزانہ 2-3 گھنٹہ 4 گھنٹہ, زیادہ میں آپ سے نہیں لیتا, اس 2-3 گھنٹے کے وقت اس شیطان کو بند کر دیجیے. یہ شیطان ہے بہت بڑا خراب, لیکن امانت دار ہے.
اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو اگر آپ 3 گھنٹے کے بعد کھولیں گے تو کوئی مس کال غائب نہیں ہوگی، کوئی واٹس ایپ غائب نہیں ہوگا، کوئی ای میل غائب نہیں ہوگا، کوئی میسج غائب نہیں ہوگا، سب 4 گھنٹے کے بعد مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کے یہ 4 گھنٹے ضائع ہو گئے تو زندگی میں پھر نہیں ملیں گے۔ میں صرف آپ سے جس وقت آپ پڑھنے بیٹھے اس شیطان کو بند کر کے رکھ دیں، اور زیادہ وقت میں وہ وقت جو آپ چوراہوں پر، نکڑوں پر باہر گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے گولڈن ٹائم کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہ نکڑ کیا آپ کو حاکم بنا دے گا، مجسٹریٹ بنا دے گا؟ یہ چائے کی دکان کیا آپ کو آفیسر بنا دے گی؟ یہ گلی کوچے کے لوگ کیا آپ کو بڑا عہدہ دے دیں گے؟ یہ اپنی زندگی کے گولڈن ایج کو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کہ یہ دوست ہے تو کوئی دوست آپ کا ہاتھ باندھ کے نہیں لے جاتا، آپ خود سے جاتے ہیں۔ اور کل جب آپ فیل ہوں گے تو دوست آپ سے یہ نہیں کہیں گے ہمارے بلانے کی بنا پر فیل ہوئے، تم خود کیوں فیل ہوئے؟ تو میری گزارش آپ جوانوں سے یہ ہے کہ اپنی زندگی کے یہ 7 سال جو گولڈن ایج ہے، اس گولڈن ایج کو بنائیے تاکہ آپ ڈائمنڈ زندگی بسر کر سکیں۔ بس میری گزارش یہی ہے، اور اسی سے آپ اپنے امام کو خوش کریں اور ایک اچھا جوان بن کے ثابت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔